Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science, and today our topic is Iraq invasion. So we have almost covered various topics before going through this topic, and that is Operation Enduring Freedom, Afghanistan, WTC attack, US hegemony, and here during Clinton years. Now it is a turn. We will go through this Iraq invasion, that's Operation Iraqi Freedom. تو جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 2003 میں یو ایس نے ایک پرپوزل بنایا کہ ہم عراق پہ اٹیک کریں گے. تو اس کے بعد اس کا آبجیکٹو کیا، بیسک آبجیکٹو کیا تھا؟ بیسک آبجیکٹو تھا کہ ہم عراق کو دور رکھیں گے کس چیز سے؟ فرام ڈیولپنگ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ان ہتھیاروں، تاکہ عراق جو تھا وہ ان ہتھیاروں کو بنانے سے ہم اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. وہ جو ہتھیار بالکل ماس ڈسٹرکشن کر سکتے تھے. سو اٹس آبجیکٹو واز ٹو پریونٹ دا عراق فرام ڈیولپنگ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. لیکن یو این نے اس کا مینڈیٹ نہیں دیا ہے، یعنی کہ یو این نے اپنی طرف سے اس انویژن کی، اس اٹیک کا ایک طرح سے اس نے وہ اس پہ راضی نہیں ہوا. لیکن پھر بھی یو ایس نے وائلیشن کرتے ہوئے باقی جو تھے لگ بھگ 40 ادر اسٹیٹس، انہوں نے ایک کوائلیشن ان کے ساتھ بنائی جس کو کہ کوائلیشن آف ولنگ نیشنز کے نام سے اس ٹائم جانا گیا، تاکہ وہ عراق پہ اٹیک کر سکیں. تو 19 مارچ تھا یہ 2003، یو ایس نے عراق پہ انویژن ایک طرح سے اٹیک کیا، جس کو کہ آپریشن عراقی فریڈم کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. اور اس اٹیک میں، اس انویژن میں یو ایس نے کنٹریبیوٹ کیا لگ بھگ 1 لاکھ فوجی، اور باقی جو فوج تھا وہ دوسرے کنٹریزوں کا تھا. لیکن ایک طرح سے اس کو ہم مانتے ہیں، اب بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک یو این چارٹر جو ہے اس کا ایک طرح سے پوری طرح سے النگھن یا وائلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وائلیشن تھا. اس ٹائم کی جو گورنمنٹ تھی صدام حسین کی گورنمنٹ، وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. ورلڈ کو یہ چیز پتہ تھا کہ صدام حسین کی جو فوج ہے وہ بہت ہی طاقتور تھی، لیکن اس اٹیک کے سامنے وہ کچھ زیادہ کر نہ سکے. اور بغداد نے 9 اپریل 2003 اور اس کے بعد لیٹر دسمبر 13 2003 صدام حسین کو بھی ایک طرح سے بغداد نے سرنڈر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ پوری طرح سے ڈاؤن ہو گیا، اور بعد میں صدام حسین کو کیپچر کیا گیا. یو ایس نے لگ بھگ 3000 فوجیوں کا نقصان اٹھایا. لیکن اس اٹیک میں اس کے برعکس، یعنی جتنا لاس یو ایس کا ہو گیا، اس کے مقابلے میں، اس کی تلنا میں عراقی کیجولٹیز بہت زیادہ تھی. ایسا مانا جا رہا ہے کہ کم سے کم 50,000 عراقی سویلین اس میں ہلاک ہو گئے اس انٹرونشن میں، جو یہ ایک طرح سے جو یہ لڑائی ہوئی، جو وار ہوا. اور اس یو ایس انویژن جو عراق کا تھا، اٹ واز اے پارٹ آف گلوبل وار آن ٹیرر، یعنی کہ اس کو نام دیا گیا ہے کہ ہم ٹیررزم کے اگینسٹ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد وار کے بعد WMD، یعنی جس کو ہم ابھی کہہ رہے تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، وہ وہاں نہیں ملا جنگ کے بعد. تو اس طرح سے اب لوگوں کے سمجھ میں یہ آ گیا جنگ کے بعد کہ یو ایس کے پاس پٹی انٹرسٹس تھی کہ ہم عراقی آئل فیلڈز کو کنٹرول کر سکیں اور
ایک طرح سے یو ایس فرینڈلی ریجیم عراق میں وہ قائم کر سکے. یہ اس کی انٹرسٹ میں تھا. جو پہلے ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ ویپنز ایسے ہیں جو کہ ماس ڈسٹرکشن کر سکتے تھے، لیکن جنگ کے بعد انہوں نے ایسا کچھ وہاں نہیں پایا. تو لوگوں کے سمجھ میں اب پوری طرح سے آ گیا کہ یو ایس کے پاس اپنی انٹرسٹس تھی. وہ کیا انٹرسٹس تھی؟ وہ یہی انٹرسٹس تھی کہ عراق میں وہ اپنی خود کی ایک ایسی گورنمنٹ بنائے جو کہ ان کے انٹرسٹس کو سیف گارڈ کر سکے. اور صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی یو ایس ہیز بین unable to specify the ethnic civil war in the Iraq, proving the crisis to be military and political failure. یعنی کہ صدام حسین کے خاتمے کے بعد یو ایس نے ایسا وہاں پہ کچھ ایسا وہاں پہ وہ کچھ نہ کر سکے جس کو کہ یو ایس انٹرسٹ کی زیادہ تر آبیاری ہو سکے، یا کہ ایک طرح سے جو یہ وار تھا کہ وہ اس میں ایک طرح سے ملٹری کرائسس بھی اس میں یو ایس کے جو جتنے فوجز تھی اس میں ملٹری کرائسس بھی ہو گئی. یعنی کہ اب یہ سمجھنے لگا کہ سب کے سمجھ میں یہ آ گیا کہ یو ایس کی کتنی پیٹی انٹرسٹس وہاں تھی اور اس کا آؤٹ پٹ وہاں پہ زیادہ نہیں ہوا. تو اس طرح سے یہ عراقی انویژن تھا، اور جس کو کہ اس ٹائم آپریشن عراقی فریڈم کے نام سے جانا گیا. تو دس واز عراقی انویژن. اوکے، سی یو اگین.